بابر اعظم رضوان یہاں نہیں ہے, وراٹ کوہلی روہت شرما وہاں نہیں ہے, لیکن ان کی ٹیم کا ایکسپیرینس ایز کمپیئر ٹو پاکستان زیادہ ہے. کئی پاکستانی کھلاڑی چاہے حسن نواز ہو, وہ سب پہلی مرتبہ بھارت کے خلاف کھیلیں گے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے؟ تو دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بہت زیادہ لمبی ہے اور اس دن جو اچھا کھیلے گا اس کی کامیابی کے چانسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. پاکستان بمقابلہ بھارت جو ٹاکرا ہونے جا رہا ہے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں 9 جون 2024 کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں T20 کرکٹ میں مد مقابل آ رہی ہیں. نیو یارک میں جو آخری مرتبہ میچ ہوا تھا ان دونوں ٹیموں کے درمیان, اس میں بھارت نے کامیابی حاصل کی تھی. کل کے میچ کے حوالے سے, بلکہ اس میچ کے حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور اس میچ کا انالیسس ان سے زیادہ بہتر طور پر کون کر سکتا ہے. پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیپٹن عامر سہیل جو بھارت کے خلاف کھیل بھی چکے ہیں اور جو بڑے ایونٹس, میگا ایونٹس میں پریشر ایبزارب کرنے کی ایبلٹی بھی رکھتے ہیں, ان سے بات کریں گے. عامر, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں سنیل گواسکر یہ کہہ رہا ہے کہ 60-40% ہے, انڈیا کو وہ ایڈوانٹیج دے رہا ہے, ٹیمیں دونوں نئی ہیں. آپ کی نظر میں کیا پوزیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جو یہ فارمیٹ ہے اس میں 2 اوورز میں گیم چینج ہو جاتی ہے, تو میں دونوں ٹیموں کو 50-50 دوں گا. آبویسلی زیادہ کرکٹ دیکھی ہوئی ہے انہوں نے انڈیا کی, تو اسی لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کی ٹیم کا بھی کمبینیشن اچھا بنتا آ رہا ہے. ہاں, بیٹنگ وائز تھوڑا سا جو ہے ایشوز ہیں, لیکن بڑی ٹیمیں کیا کرتی ہیں, اگر بیٹنگ میں ایشو ہے تو بالنگ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے لیے کام آسان کریں گے. اگر بالنگ میں کوئی جھول ہوتا ہے تو بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹسمین کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے بالرز کے لیے آسان کریں گے. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے پاکستانی ٹیم کو یاد رکھنی ہے, ایز اے ٹیم کھیلنا ہے اور بالکل آنیسٹ ہو کے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا ویک ہے, دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں. پاکستان اور بھارت دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کریں, بابر اعظم رضوان یہاں نہیں ہے, وراٹ کوہلی روہت شرما وہاں نہیں ہے, لیکن ان کی ٹیم کا ایکسپیرینس ایز کمپیئر ٹو پاکستان زیادہ ہے. کئی پاکستانی کھلاڑی چاہے حسن نواز ہو, وہ سب پہلی مرتبہ بھارت کے خلاف کھیلیں گے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جب بھی آپ انڈیا جیسی ٹیم کے خلاف پہلا میچ کھیلتے ہیں, ایک تو ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے, پھر آپ کے لیے جو اوور نائٹ ہیرو بننے کا بہت زیادہ بڑا موقع ہوتا ہے. جو تگڑے پلیئر ہیں وہ کہتے ہیں اس موقع کو ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. تو آئی تھنک اگر پاکستان کے پلیئرز جو پہلی دفعہ میچ کھیل رہے ہیں انڈیا کے خلاف, ان کو ذرا ڈٹرمنڈ ہو کے جانا چاہیے اور اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ آج میں کروں گا تو میں ایز اے پلیئر اپنے آپ کو اپنے آگے پروو کروں گا. بھارت کی بیٹنگ بڑی لمبی ہے عامر. اکثر پٹیل اگر 7ویں پہ آئیں گے, 6ٹھے پہ 8ویں پہ ہاردک پانڈیا یا ان کو اوپر بھیج سکتے ہیں. اس بیٹنگ کے اگینسٹ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا کون سا اسپنر ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جو کسی کو پن پوائنٹ آپ نہیں کر سکتے, جو کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھنا, اور یہ جو کوچز ہیں اور جو آپ کا سپورٹ سٹاف ہے ان کو گائیڈ کرنا ہے بالرز کو کہ اسٹرانگ پوائنٹس کون سے ہیں انڈین بیٹرز کے اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایک کانکریٹ پلان ان کو بنا کے دینا اور ہوپ کرنا ہے کہ ایگزیکیوشن بہتر ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جو بات کی کہ انڈیا کی بیٹنگ ڈیپ ہے تو پاکستان کی بھی ہے. اگر فہیم اشرف 8ویں 9ویں نمبر پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈیپتھ تو آپ کے پاس بھی ہے. سو لائک ٹو لائک اگر آپ دیکھیں, لائک فار لائک اگر دیکھیں تو دونوں ٹیموں کی بیٹنگ بہت زیادہ لمبی ہے اور اس دن جو اچھا کھیلے گا اس کی کامیابی کے چانسز ہیں. دبئی کی پچ پر آپ سمجھتے ہیں اسپنرز رول پلے کریں گے؟ کیونکہ جو ہم نے گزشتہ 1-2 میچز میں دیکھا, پاکستان کے پاس تو اب سائم ایوب کو ملا کے 4 اسپنرز ہیں, بھارت کے پاس 3 اسپیشلسٹ اسپنر ہیں. کلدیپ یادو کتنا خطرہ ثابت ہوں گے؟ کیونکہ فخر زمان جو ہے وہ گزشتہ 9 اننگز میں 2022 سے 5 مرتبہ لیفٹ آرم اسپنر کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے. دیکھیں, وہ فنگر اسپنر سے آؤٹ ہوئے ہیں, یہ رسک کے ساتھ بال کرتے ہیں. بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بالر مشکل نظر آ رہا ہے تو مشکل فیل ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایز اے بیٹسمین آپ نے دوسرے اینڈ پہ جانا ہے اور اتنے زیادہ ان کے خلاف چانسز لینے کی ضرورت نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بالر اس پچ کے اوپر موافق کون ہے, کیونکہ یہ والی پچ ابو دھابی کی طرح نہیں ہے جہاں پہ آ کے بیٹسمین آپ فریڈم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنی مرضی سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم گزارنا پڑتا ہے.
اچھا عامر، اگر ہم دونوں ٹیموں کا کمپیریزن کر رہے ہیں، پاور پلے بڑا وائٹل رول پلے کرے گا، آپ کی اوپینین میں کیا ہے؟ کیونکہ میں لوگوں کے کامنٹ سن رہا تھا کہ اگر شروع کے 6 اوور میں 56-60 رنز بنتے ہیں، وکٹ ایک آدھ گرتی ہے تو اس ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوگا، اور اگر شروع میں آپ کی وکٹیں گر جاتی ہیں پھر آخری 4 اوورز بھی وائٹل رول پلے کرتے ہیں، آپ کی نظر میں پاور پلے میں پاکستان کو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے یا انڈیا کو؟ دیکھیں دونوں ٹیموں کو ہو سکتا ہے، اگر دونوں ٹیموں کے پلیئروں کو آپ سامنے رکھیں تو اگریسو پلیئرز ہیں، رنز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن یہ پچ اس طرح کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، گیند تھوڑا رک کے بھی آ رہا ہے کہ آپ نے بڑے تحمل سے کھیلنا ہے اور وہی پلان کر کے کس بالر کے خلاف اٹیک کرنا ہے، کس بالر کو تھوڑی سی رسپیکٹ شو کرنی ہے، اور یہ فگر دینا جو ہے وہ آئی تھنک چیلنجنگ ایک کام ہے۔ اگر آپ پلیئروں کے ذہن میں یہ ڈال دیں گے کہ 50 یا 56 یا 60 رنز کرنا ہے، اگر وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور پچ اس طرح کی نہ ہوئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ پاور پلے میں 40 سے 45 رنز کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے زیادہ وکٹیں نہ، ایک وکٹ گری ہو، اگر نہ گری ہو تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس پچ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ 8 اوورز میں 65 یہی بن رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، 70 یہی رنز بن رہے ہیں، تو اگر آپ کی وکٹیں کم گری ہوں گی تو وہاں سے جب آپ یہ سوچ کے کھیل شروع کریں گے کہ 10 این اوور کرنا ہے تو آپ تو 180 کے اوپر پہنچ گئے، اگر آپ 180 کر جاتے ہیں اس پچ کے اوپر تو آپ کے جیتنے کے بہت زیادہ چانسز۔ آخری سوال، پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اس سال کئی T20 کھیلی ہے، بنگلہ دیش کے خلاف 6 کھیلی، 3 ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلی، پھر نیوزی لینڈ میں 5 T20 کھیلی، بھارتی ٹیم فیبرری 2025 کے بعد سے کوئی T20 نہیں کھیلی، یہ جو پہلا میچ UAE کے خلاف کھیلی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کرکٹ تو بہت زیادہ کھیلتے آ رہے ہیں یہ سارے پلیئرز، ہاں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی، لیکن یہ میچ اتنا تگڑا ہے دونوں ٹیموں کے لیے کہ آپ کا جو انتھوزیازم ہے اور جو ڈٹرمنیشن ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے پیک کے اوپر چلی جاتی ہے۔ سو آئی تھنک ہمیں امید یہی کرنا چاہیے کہ تگڑا میچ ہو اور پاکستان کے حق میں جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کیپٹن عامر سہیل اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے خدشات کا اظہار بھی کیا گیا اس میچ کے آغاز سے قبل کہ ایک طرف خون بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، دوسری طرف جو ہے بھارتی ٹیم کھیل رہی ہے، خود ان کے اپنے میڈیا کی جانب سے، اپنے لوگوں کی جانب سے کرٹیسزم آئے، لیکن کچھ وہاں سینسیبل لوگ بھی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے کہہ دیا تو کرکٹ کھیلنی چاہیے۔ اس پر یقیناً اس میچ کے حوالے سے مزید بات کریں گے، دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔